نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون۔ اللہ پاک نے دنیا بنائی، آخرت بھی بنائی۔ دنیا امتحان کے لیے ہے اور آخرت انعام یا سزا کے لیے۔ دنیا میں جو بھی قانون جزا اور سزا کے بغیر چلتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ ہمارے اسکولوں میں پرویز الہی جب پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا، اس نے اسکولوں میں ایک قانون منظور کرایا کہ مار نہیں پیار۔ مار نہیں یعنی بچوں کو مارنا نہیں، ویسے بھی مارنا جائز نہیں ہے، لیکن روب تو ہونا چاہیے استاد کا۔ اس کے بعد پڑھائی ٹپ ہو کر رہے گی، ابھی تک کوئی پڑھائی نہیں ہوتی۔ اب بچوں کی مرضی ہے، یہاں تک انہوں نے کہہ دیا کہ بس کیمرہ رکھو، جو استاد سختی کرے وہ کرو، فوٹو نکالو اور ہمیں بھیجو۔ پھر استادوں نے پڑھانا چھوڑ دیا، مزے کرو قوم کے بچوں کو اس طرح۔ یہ نعرہ کہاں سے برآمد کیا؟ یہ باہر سے آئے، وہ جو ان کو کتابیں دیتا ہے، ہیڈ دیتے ہیں نا باہر سے، انہوں نے یہ نعرہ ان کو دیا کہ، اور اسکولوں کے باہر آپ نے بورڈ بھی دیکھے ہوں گے کہ مار نہیں پیار۔ بہرحال جزا اور سزا دونوں ضروری ہے۔ اگر کوئی اچھا کام کرتا ہے اس کو انعام ملنا چاہیے، اور اگر کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اگر جیلوں کو کھول دیا جائے، سارے جیلوں سے لوگوں کو رہا کر دیا جائے، تو وہ کیا کریں گے؟ وہ پھر جرم کریں گے۔ تو اس لیے جزا سزا دنیاوی قانون میں بھی ہے اور اللہ کے قانون میں بھی ہے۔ تو یہاں اس رکوع میں اللہ پاک نے پہلے اہل جہنم کا ذکر کیا ہے اور اس کے بعد اہل جنت کا ذکر کیا ہے۔ تو فرمائے کہ ان شجرۃ الزقوم، بے شک زقوم کا درخت۔ زقوم ایک سبز سا پودا ہے جس کے اوپر کانٹوں کی طرح یہ اپنا لوہے کے سوئی کی طرح کانٹے ہوتے ہیں، اس کے اوپر اس طرح کانٹے ہوتے ہیں۔ گاؤں کے طرف اکثر لوگ اپنے زمینوں کو محفوظ کرنے کے لیے اس کا باڑ لگاتے ہیں تاکہ وہ اس سے کوئی اندر گزر نہ سکے۔ تو زقوم جو ہے، فرمایا کہ یہ ایک درخت ہے جس کا نام ان شجرۃ الزقوم۔ فرمایا یہ زقوم کیا ہوگا؟ طعام الاثیم، یہ گناہگاروں کا کھانا ہوگا۔ طعام الاثیم، کافر اور گناہگاروں کا یہ کھانا ہوگا۔ اور حدیث مبارک میں ہے کہ اگر وہ زقوم دنیا کے سمندروں میں اس کا ایک قطرہ ڈال دیا جائے تو سارے سمندر جو ہے وہ کڑوے ہو جائیں۔ تو اتنا وہ ابھی بھی دنیا میں موجود ہے۔ اس سے یہ گم وغیرہ بناتے ہیں، اس طرح چیزیں، اس کے اندر وہ ایک لیسدار پانی ہوتا ہے وہ نکالتے ہیں، لوگ استعمال کریں، دوائیاں بھی بناتے ہیں، لیکن ہے جہنمیوں کی خوراک ہے۔ فرمایا ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، گناہگاروں کا کھانا۔ کالمہل یغلی فی البطون، تل چھٹ کی طرح، جس طرح آپ تانبے کو پگھلا دیتے ہیں نا، تانبا پگھل جاتا ہے نا، تو تانبے کو پگھلاؤ تو وہ کتنا گرم ہوگا۔ یا یہ جس پہ پکوڑے بناتے ہیں، مچھلی تلتے ہیں، یہ تل چھٹ جسے کہتے ہیں،
उस तरह का उसको वो गर्म करेंगे, या इनका जो खाना मजीद है तल चट की तरह इनको वो पानी पिलाया जाएगा, यगली फिल बुतून, जो कि इनके पेटों में उबलेगा, पेटों में उबलेगा। कगलियल हमीम, जिस तरह पानी उबलता है, पानी को गर्म करते हैं ना, तो जब उबलने लगता है तो वो उसको कोई हाथ लगा सकता है, अक्सर लोग उससे जल जाते हैं। कगलियल हमीम, तो ये उनका खाना होगा अहले जहन्नम का। और खाना किस वक्त वो खाएंगे? जब भूख लगेगी फिर वही मिलेगा। अभी भी है जिसके पास खाना नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो सालन नहीं पका सकते हैं, वो सूखी रोटी खाते हैं। आपने देखा है? नहीं देखा? तो क्यों खाते हैं? फ़लस्तीन में बच्चों ने घास खाए हैं, देखा है आपने वीडियो में आजकल? वो घास खाते हैं, भूख से मरते हैं। तो जब इंसान भूख से मरता है वो कुछ भी खाता है, तो जब भूख लगेगी तो उनको वही ज़क़ूम मिलेगा, वो फिर खाएंगे। और पीने के लिए ऐसा पानी जिस तरह के तल चट होता है, जिसमें हम पकोड़े और मछली तलते हैं, नीचे जो रह जाता है वो पीने को मिलेगा। फरमाया कि उससे उनका पेट उबलेगा। और कगलियल हमीम, खोलता हुआ पानी। तो ये सारी चीज़ें अगर कुरान को हम सच्चा मानते हैं, अल्लाह का कलाम मानते हैं, तो फिर इन बातों पे ईमान लाना पड़ेगा, इनको मानना पड़ेगा और इनसे बचना पड़ेगा, इन बुरे कामों से बचना पड़ेगा, कुफर से, शिरक से, बिदत से इनसे बचना पड़ेगा, नेकियों की तरफ आना पड़ेगा, नहीं तो हमारी ये खुराक होगी। तो होगा क्या? फ़क़त अमाअहुम, अल्लाह फरमाते हैं कि जब वो पानी पिएंगे ना वो गर्म, तो इनकी आंतड़ियाँ गिर जाएंगी नीचे, गल के गिर जाएंगे। लेकिन अल्लाह फरमाते हैं कि बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, अल्लाह इस चमड़े को तब्दील करते रहेंगे। एक चमड़ा ख़त्म हुआ दूसरा ऊपर आ गया, एक ख़त्म हुआ दूसरा आ गया, तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है? कुरान कहता है कि बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब, तो कहेंगे वहुम यस्तरिख़ून फ़ीहा रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िही, या अल्लाह इस जगह से तो हमें निकाल दे। अल्लाह पाक फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फ़ीही मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, भाई तुम्हें मैंने उम्र दी थी, तुम्हारे पास डराने वाले आए थे, और तुम्हारे बाल सफ़ेद हुए थे, वो भी डराने की एक निशानी है। पोता हुआ था, पोता जो है वो कहता है कि बाबा जी प्लेटफार्म खाली करो, मैं आ गया, प्लेटफार्म खाली करो। लेकिन उससे नसीहत कौन हासिल करे? तो फरमाया कि कहेंगे, चीखेंगे, पुकारेंगे कि हमें यहाँ से निकालो। अल्लाह पाक फरमाएंगे अवलम नुअम्मिरकुम, मैंने तुम्हें इतनी ज़िंदगी नहीं दी थी। अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्कर, कि उससे तुम कुछ सीख लेते। मन तज़क्कर व जाअकुमुन नज़ीर, तुम्हारे पास डराने वाले भी आए थे। तो फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे वो शेयर करने से जन्नत नहीं मिलेगी कि आप इसको 15 दफ़ा शेयर करो तो इतना सवाब है, 10 दफ़ा शेयर करो तो इतना। ये सवाब यहाँ सजदे में मिलता है। ये प्रैक्टिकली ज़िंदगी है, ये खेल कूद नहीं है, खेल तमाशा नहीं है। लोगों ने आसान समझ लिया जी शेयर करो, जी शेयर करो, ये क्या चीज़ है? शेयर करने से सवाब नहीं मिलता। सवाब इससे मिलता है कि आप अल्लाह के सामने झुको और गुनाह छोड़ो। रमज़ान आया, ये जा रहा है, इसके बाद मस्जिदें फिर खाली हो जाएंगी, तो हमारी प्रैक्टिस सही नहीं हुई ना, तरबियत सही नहीं हुई, शैतानी काम हमने छोड़े नहीं, तो वो वापस आ जाएंगे। ईद के दिन तो मस्जिद भरी होगी, लेकिन जोहर में देखना, ईद के दिन जोहर के टाइम, असर के टाइम और ईद की रात, तो ये हम अपने लिए खुद ही घड़ा खोदते हैं
تو اللہ پاک نے بتا دیا کہ بھئی کھانا کیا ہوگا، ان شجرۃ الزقوم، وہ تھور کا درخت، طعام الاسیم، گناہگاروں کا کھانا، کالمہل، جس طرح کھولتا ہوا تانبا یا تلچھٹ، یغلی فی البطون، جو کہ پیٹوں میں پیٹ کو کھلا کر دے گا، کغلی الحمیم، ابلا ہوا پانی. اور پھر اللہ فرمائیں گے خذوہ، ان کو پکڑو، ان کو پکڑو، یہ بھاگنے نہ پائے، ان کو پکڑو یہ جانے نہ پائے. فاعتلوہ الی سواء الجحیم، دوزخ کے درمیان میں لے کر آؤ. خذوہ، پکڑو ان کو. فرشتے پکڑیں گے، گھسیٹیں گے. اللہ کے فرشتے وہ ایسے فرشتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کریں گے، وہ اللہ حکم دے گا تو وہ پکڑیں گے. فرمایا خذوہ، پکڑو ان کو، فاعتلوہ، اور ڈالو ان کو الی سواء الجحیم، جہنم کے درمیان میں. یہ اللہ کا اتنا کرم ہے، مہربانی ہے کہ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں. تو نہیں تو مولویوں کو لوگ مار دیتے، شوٹ کر دیتے کہ تو کیا بیان کر رہا ہے. یہ اللہ کی باتیں ہمیں کوئی کچھ کہہ نہیں سکتا. ہم اللہ کی بات بتا رہے ہیں، نہیں تو اتنی سخت باتیں کہاں سے آ گئی، لیکن اللہ نے بتائی ہیں اور ہم سب کو بتائی ہیں. کسی ایک کو تو نہیں بتائی ہے، اس کے جو بھی بندے ہیں سب کے لیے، کافروں کے لیے بھی پیغام ہے کہ تم بھی سدھر جاؤ، مسلمان بن جاؤ، ایمان لے آؤ. خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، پکڑو ان کو اور گھسیٹو ان کو جہنم کے درمیان میں. ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو ان کے سروں کے اوپر کھولتا ہوا پانی عذاب علیم والا، پانی اوپر سے گرم. اور پھر اللہ پاک فرمائیں گے ذوق انک انت العزیز الکریم، اور وہی چک اس مزے کو، تو بڑا معزز بنتا تھا دنیا میں. تو نے کاٹن کے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور نیچے تو دیکھتا نہیں تھا. ذوق. ابو جہل کہتا تھا نا کہ میں اس ایریا کا بہت بڑا جناب سردار ہوں اور میری بڑی ٹور ہے، میرے سامنے کوئی آ نہیں سکتا، میں معزز ہوں. تو اللہ فرمائیں گے ذوق، چک، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو معزز بنتا تھا. تو اب جو بھی دنیا میں اس قسم کے بدماش ہیں نا، جو کاٹن پہن کے اور بدماشی کرتے ہیں اور جناب پاؤں ان کا زمین پہ لگتا نہیں ہے، اللہ فرمائیں گے یہ دنیا میں معزز بنتے تھے اور میرے احکامات کو نہیں مانتے تھے. تو فرمائے ذوق، چکو اس مزے کو، انک انت العزیز الکریم، ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، اور تم اس کو جھٹلاتے تھے، اس پہ یقین نہیں رکھتے تھے. ہم سب کو یقین نہیں ہے، کہتے جی بس دیکھا جائے گا. اس حقیقت کو سن کے، پڑھ کے، اور پھر بھی کہتے ہیں جی اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تو غفور الرحیم ہے، لیکن اس طرح کر کے اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں. تو یہ تو اہل جہنم کا ذکر ہو گیا. کل انشاءاللہ کس کا ذکر ہوگا جی؟ ان المتقین فی مقام امین، اہل جنت کا ذکر انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا